بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے پر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے لیے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاڑ لیا، نظر میں رکھا، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان کو لاؤں گا، جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے حیلے سے بجھا دینا، یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر نہ جائے، خود نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کہ کھا رہے ہوں، لیکن کھا نہیں رہے تھے۔ صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند آیا، یعنی یہ عمل کہ ہمیں اگرچہ ضرورت ہے لیکن اللہ کے لیے ایک عبادت گزار آدمی کو، ایک روزے دار، ایک نیک آدمی کو اگر ہم کھانا کھلا دیں اور اپنا حصہ بھی اس کو کھلا دیں، اور اگر یہ کام اللہ ہی کے لیے ہو بس، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور پیغمبر کریم نے پھر اسی کو سنایا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کا جذبہ۔ اور اس میں یہ بات آئی کہ بیوی اہلیہ بھی وہاں مہمانوں کے ساتھ کھا رہی تھی اور کھانے کے لیے ہی دسترخوان پر ساتھ بیٹھی۔ یہ تب کی بات ہے جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت میں گھر کے افراد کے ساتھ مل کر کے کھانا منع نہیں تھا، لیکن بعد میں جب پردے کا حکم نازل ہو چکا پھر تو پیغمبر کریم کے سامنے بھی عورتیں پردے سے آتی تھیں۔ پیغمبر کریم بھی اگر کسی کو بیعت کرتے تو بھی ہاتھ کے ساتھ ملانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی۔ تو یہ پردے سے پہلے کی بات ہے۔ اور پردے کے بعد آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار یہ ہمارا خاندانی تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، اس وجہ سے یہ اگر ہمارے گھر میں آ جاتا ہے نا تو میری بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ جب ایک ہی گھر کی طرح ہے، ایک ہی گھر کی طرح نہیں ہے بھائی، ان چیزوں کو آپ سے ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس عورت کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے، اور اس کے ساتھ اسی کو آمنے سامنے ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا جذبہ، مسلمانوں کی مدد اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کر لے وہ اس رات غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ غفلت بہت بڑا عذاب ہے۔ غافل ہو گیا مانا سمجھو کہ
اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کٹ گیا ہے۔ تو اسی غفلت سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ آپ رات کے ٹائم پر 10 آیتیں تلاوت کریں، 10 آیتیں، کوئی بھی کہیں سے بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سونے کے وقت بستر پر تشریف فرمانے کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، ہاتھوں پر بند کرتے تھے، پھر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو یہ تقریباً 14 آیتیں بن جائیں گی۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ آخر یہ 3 صورتیں تقریباً سب بندوں کو یاد ہیں، اس کی کوشش کریں، غافلوں سے بچ جاؤ گے۔ جب غافلوں سے بچ گئے نا تو شیطان کا حملہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی بھی نہیں ہوگی۔ 10 آیتوں کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں، پوری رات کا غفلت سے نکل جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آج سے انشاءاللہ یہ کوشش کرو کہ نماز کے علاوہ جو نماز میں پڑھتے ہو سنتے ہو یہ تو ہیں ہی، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن رات کو بستر پر پہنچنے کے بعد کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھو گے انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، 2 انعام ملتے ہیں اور 2 گارنٹیاں ملتی ہیں۔ کون سی؟ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، یہ گارنٹی مل گئی۔ دوسرا نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا، مانا اگر آپ نے نماز کی پابندی کی 40 دن تک اور اس طریقے کی پابندی کی کہ تکبیر تحریمہ آپ کو مل گئی، تکبیر تحریمہ کے ملنے کی تفصیل علماء نے مختلف انداز سے کی ہے، لیکن اس کا جو اصل جو بنیادی جو یعنی اس کی تشریح ہے وہ یہی کہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور امام کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ثنا پڑھ لی، امام کے ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، امام کے الحمد شروع کرنے سے پہلے آپ نے ثنا پڑھ لی، ابھی تکبیر تحریمہ مل گئی۔ اس کے اندر اگر آپ نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے توجہ کے ساتھ یہ کام کیا تو 2 انعام ملیں گے جہنم سے چھٹکارے کا، ایک، دوسرا منافقت سے بچ جاؤ گے۔ منافقت منا دوہرا انداز، ایک کے ساتھ ایک رویہ، دوسرے کے ساتھ دوسرا رویہ، مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ اور، دوستوں میں سے ایک کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اور، صاف واضح کہہ دو بابا ہم مسلمان ہیں، یا ابو جہل کی طرح واضح آدمی کافر رہے، یہ دوغلاپن یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اگر منافقت سے آدمی بچ جائے تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں معنی ذکر کر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں، معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں، 2 چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی معرفت، اس کے لیے کہ غور اور فکر کی معرفت کی کنجی ہے،
دوسری یہ کہ اللہ کی محبت کے فکر پر مرتب ہوتی ہے۔ یعنی کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر آپ غور و فکر کیا کریں۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ پکارے گا، این اولو الالباب، اولو الالباب کہاں ہیں، عقل والے لوگ کہاں ہیں؟ قالوا ای اولو الالباب ترید، آپ کس کو اولو الالباب کہہ رہے ہیں، کس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ قال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ ہیں عقل مند، وہ لوگ ہیں عقل مند جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر طرح سے، اور آسمان اور زمین کی خلقت میں، پیدائش میں اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں کے اندر فکر کرتے ہیں۔ تو فکر کرنا یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور اس لیے کہ اسی معرفت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہی غور و فکر جس کو صوفیاء کرام مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایتوں میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکے 70 درجہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر کے آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال کو دیکھو، کچھ اور باقی ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی اور نیکی ہے جو تمہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ ہے ذکر خفی، وہ ہے ذکر خفی۔ یہ تقریباً ہر جو سلسلے ہوتے ہیں نا، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، نقشبندیہ، ان کے اندر یہ ذکر سکھاتے ہیں۔ میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بزرگوں سے جڑ جائیں، ذکر و اذکار بزرگوں سے لیا کریں، اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو ذکر دیا تھا اس کے اندر یہ کہ لا الہ الا اللہ اللہ، اس طرح کے ذکر و اذکار کرنے کے بعد پھر آنکھیں بند، ہاتھ بند، پورا جسم بالکل بند ہو جائے، اس کے بعد زبان بھی ایک جگہ پر ٹکی رہے، اس وقت میں ذکر کیا کرو اللہ 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 اللہ، لیکن آواز وغیرہ کچھ نہ ہو، ہونٹ بند ہوں، اور ایک ہی سانس کے اندر 100 مرتبہ ذکر کرو، اسی کا نام ہے ذکر خفی۔ تو آپ بزرگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز بڑی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی، ذکر خفی کی، ذکر جہری کی پابندی نصیب فرمائے، نماز محبت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک محبت کے ساتھ دن رات پڑھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کرام والا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔